دعائیں مانگیں اور ان کی دعا پہ رسول اللہ آمین کہیں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے بھی دعا مانگی، اللہ کے رسول نے آمین فرمایا۔ ہمارے ساتھی نے بھی دعا مانگی، جناب رسالت مآب نے آمین فرمایا۔ فرماتے پھر حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک ما سألک صاحبائی، یا اللہ میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو میرے دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے۔ اور ساتھ ہی عرض کی وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى۔ حضرت ابو ہریرہ کو شوق کتنا ہے، اندازہ لگائیں اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں، اس وقت مانگنے والا کیا مانگے گا؟ میں اور آپ اگر ہمیں یہ موقع ملے، اللہ نصیب کرے، ہم کیا مانگتے؟ ہماری پہنچ کہاں تک ہے، ہماری سوچ کہاں تک ہے؟ فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہماری ہمت کتنی ہے، ہم کیا مانگتے؟ اور دیکھو ابو ہریرہ کیا مانگا، رسول اللہ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، ساتھیوں نے مانگا ہے، حضور نے آمین کہا ہے۔ جناب ابو ہریرہ مانگتے مولا میں ایسا علم مانگتا ہوں جو کبھی بھولے نہ، علماً لا ینسا، مولا ایسا علم جو نسیان سے پاک ہو، جسے بھول کا کوئی ڈر نہ ہو، الہی میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ آمین۔ مسجد نبوی میں ابو ہریرہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا علم مانگ رہے جو بھول سے پاک ہو، اور رسول اللہ اس پہ آمین کہہ رہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے جب ہم نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے آمین کہا، حضرت ابو ہریرہ نے اتنی خوبصورت دعا مانگی، فقلنا یا رسول اللہ ونحن نسأل اللہ علما لا ينسى۔ زید بن ثابت کہتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگتے ہیں جو بھول سے پاک، ہم بھی یہی دعا مانگتے جو ابو ہریرہ نے مانگی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبقکما بہما الدوسی او کما قال، حضور نے فرمایا دوس کا یہ رہنے والا تم سے آگے بڑھ گیا، مانگنے کا وقت نکل گیا، جس نے جو مانگنا تھا سو مانگ لیا، تمہیں موقع ملا، تم نے جو مانگنا تھا مانگا، ابو ہریرہ نے جو مانگنا تھا مانگ لیا، اب وہ دوبارہ وقت پلٹنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق علم اور رسول اللہ کی دعائیں، اور پھر یہ معروف حدیث پہلے بھی ہم نے سنی، امام بخاری نے صحیح بخاری میں تکرار کے ساتھ ذکر کی ہے، حدیث نمبر 3648 ہے، صحیح مسلم میں 2492 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے احادیث سنتا ہوں مجھے بھول جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول اس کا کوئی حل ہو۔ ارشاد ہوا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، فبسطتہ، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلائی، قال فغرف بیدی، رسول اللہ نے یوں اپنے چلوؤں سے کوئی چیز بھر کے میری چادر میں ڈال دی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وگرنہ عرض کیا جاتا، اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیکھنے والی آنکھ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہ کیا تھا، اور بعض روایات میں صحیح بخاری کی اس روایت میں صرف ایک مرتبہ کا ذکر ہے فغرف بیدیہ، اور بعض روایات میں 3 مرتبہ کا بھی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ چلو بنا کر کوئی چیز ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالی، اور پھر ارشاد ہوا ضمہ، ابو ہریرہ اسے اٹھا کے سینے سے لگا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں فضممت، میں نے اٹھا کے وہ سینے سے لگا لی، فما نسیت شیئا بعدہ، فرماتے اس دن کے بعد سے مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اس کے بعد بھی جسے جناب ابو ہریرہ کے حافظے پہ شک ہے وہ ابو ہریرہ کے حافظے پہ شک نہیں کر رہا، وہ رسول اللہ کے معجزے میں شک میں مبتلا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا یہ شک یہ انسان کو بعض اوقات ایمان سے محروم کر دیا کرتا۔ دوسرا پوائنٹ عرض کیا تھا جناب ابو ہریرہ کی کثرت روایات کا، کہ آپ کو علم کا شوق بھی تھا اور رسول اللہ نے آپ کو خاص دعائیں بھی عنایت فرمائی تھیں، جس وجہ سے آپ کی روایات کثرت ہیں اور بہت زیادہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ساری حدیثیں بیان نہیں کی ہیں، آپ نے بہت سی احادیث وہ بھی بیان کی ہیں جو جناب ابو بکر صدیق سے سنی ہیں، جو جناب عمر فاروق سے سنی ہیں، جو جناب فضل بن عباس سے، ابی بن کعب سے، اسامہ بن زید سے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی۔ جن ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں تو مکی زندگی کا واقعہ کیسے بیان کر رہے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ دوسرے صحابہ سے سن کر بیان کرتے،
اور یہ صحابہ کرام میں یہ چیز بکثرت تھی. ہمیں شاید علم نہ ہو لیکن محدثین کے ہاں یہ عام ہے، یہ معمول کی چیز ہے کہ صحابہ دوسرے صحابہ سے سن کر بھی احادیث روایت کرتے. تو جناب ابو ہریرہ کی روایات میں وہ بھی ہیں جو حضور سے خود سنی ہیں اور وہ بھی ہیں جو آپ نے دیگر صحابہ سے سنی. اور چوتھی چیز آپ کی روایات کی زیادہ ہونے کی یہ بھی ہے، چوتھی وجہ اور چوتھا نقطہ، کہ بعض صحابہ کا وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یا تھوڑے ہی عرصے میں ہو گئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے زیادہ مہلت عطا فرمائی. آپ کا وصال ایک روایت کے مطابق 57 ہجری میں ہے اور ایک روایت کے مطابق 59 ہجری میں ہے. حضور کے وصال کے بعد کوئی کم و بیش 50 سال تک آپ زندہ رہے، اور چونکہ آپ حکومتی معاملات میں بھی آپ کا عمل دخل نہیں تھا، آپ کا سارا وقت علم پھیلانے میں اور علم سیکھنے اور سکھانے میں بسر ہوتا، آپ کو زیادہ موقع ملا. اسی وجہ سے آپ کی روایات کثرت سے امت تک اور آنے والی نسلوں تک پہنچی. اور دوسرا یہ بھی سمجھیے کہ آپ سے 28 صحابہ نے احادیث روایت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ بھی دیگر صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی دیگر صحابہ بھی روایت کرتے ہیں. اگر جناب ابو ہریرہ کے حافظے، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے تقوی اور آپ کے کردار میں خدا نخواستہ ذرہ بھر بھی جھول ہوتا، کوئی صحابی بھی کبھی آپ سے روایت نہ. اہل سنت متفق ہیں، اہل سنت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے تمام صحابہ عدول ہیں، وہ سب کے سب عدالت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے 28 صحابہ روایت کرتے ہیں اور 800 تابعین نے آپ سے روایت کی. اور آخر میں آپ سے جو احادیث روایت کی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں صرف حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ احادیث وہ ہیں جو دیگر صحابہ سے بھی مروی. کل آپ سے روایات جو ہے 5374 ہیں، لیکن ان میں تکرار والی روایات بھی ہیں جن میں تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور وہ بھی ہیں جو بعض صحابہ کی طرف منسوب. اگر تکرار والی روایات نکال دیں تو آپ سے مروی اور آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 1600 کے لگ بھگ پہنچتی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایات جو صرف آپ سے مروی ہیں وہ صرف 110 روایات. ایک عرب عالم محمد بن علی المطری نے وہ 110 روایات جو صرف جناب ابو ہریرہ سے مروی ہیں انہیں باقاعدہ علیحدہ سے اکٹھا کر کے وہ چھاپ دیا. اور کل احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں بغیر تکرار کے وہ 4000 کے لگ بھگ ہیں. ان 4000 میں جناب ابو ہریرہ کی روایات صرف 110 ہیں جو 2.75% بنتا. سو یہ جو اعتراض ہے کہ دین سارے کا سارا صرف حضرت ابو ہریرہ کی روایات سے لیا گیا یا بہت زیادہ تعداد میں آپ سے مروی ہیں باقی صحابہ سے مروی نہیں، یہ صرف اور صرف غلط فہمی پھیلانے کی کوشش ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے عظیم الشان صحابی تھے. آپ سے روایت کردہ احادیث وہ دین اسلام کی بنیاد ہیں. آپ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، ان کے محسن اور ان کے محبوب ہیں. آپ کو اور آپ کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ الہی ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو مسلمانوں کا محبوب بنا دے اور مومنوں کو ان کا محبوب بنا دے. ان کی محبت مومنوں کے دل میں ڈال دے اور مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. اللہ پاک ہمیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.